جناب بات یہ ہے کہ محبت کی نہیں جاتی ہے. عشق جو ہے وہ بندہ ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے کسی سے نہیں کر سکتا. محبت تو ہو جاتی ہے. کوئی ہوتا ہی اتنا پیارا ہے جیسے محبت ہو جائے. آپ کہیں زبردستی کسی سے محبت کرو, محبت زبردستی نہیں ہوتی. کئی گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, میاں بیوی میں نہیں بنتی. کیوں؟ ان کو آپس میں پیار ہی نہیں ہوتا, ان کو محبت ہی نہیں ہوتی, ایک دوسرے کو اچھے نہیں لگتے, حالانکہ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہوتا کہ محبت کسی سے ہم چاہ کر کریں. محبت تو ایک جذبہ ہے جو خود بخود ہوتا ہے. تو ایک طرف تو اسلام کہتا ہے, دین کہتا ہے سب سے زیادہ محبت کرو نبی پاک سے, اور دوسری طرف محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو خود ہی ہوتا ہے, بھئی کسی سے زبردستی نہیں کی جا سکتی. تو چلیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ محبت ہوتی کیوں ہے. محبت کی وجوہات تین ہوتی ہیں. یا تو کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے, یا بڑا باکمال ہوتا ہے, یا تیسری بات یہ ہوتی ہے اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں. بعض اوقات تو کسی خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے, اچھا لگنے لگتا ہے. بعض اوقات بندہ خوبصورت نہیں ہوتا مگر ہوتا اسپیشل ہے, اس کے کام ہی اتنے کمال کے ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ کھلاڑیوں کے محبت کرنے لگ جاتے ہیں, کچھ جناب کسی معاذ اللہ گلوکار کی محبت کرتے ہیں, کوئی اچھا مذہبی آدمی ہوتا ہے تو کسی نعت خواں سے پیار کرتا ہے, اس کی آواز بڑی ہے. یعنی دنیا سے ہٹ کر کوئی اسپیشل چیز اگر کسی میں آ جائے تو لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ خوبصورت ہے نہ کوئی کمال ہے مگر مجھ پر احسان بڑے ہیں اس کے. مصیبت میں کام آتا ہے, مدد کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, ساتھ دیتا ہے, پریشانی میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. یہ تین ریزن ہیں, یہ تین وجوہات ہیں کسی سے محبت ہونے کے. تو آؤ اب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. تو اب ان تین تقاضوں کے تحت چیک کرتے ہیں کہ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ تین اوصاف ایسے موجود ہیں کہ ان سے سب سے زیادہ پیار کیا جائے. تو اب ذرا جواب سنتے جاؤ. پہلی بات کرتے ہیں خوبصورتی کی. ہائے ہائے, اگر واقعی کسی خوبصورت سے پیار کرنا ہے نا تو آؤ اس سے پیار کرو جیسا رب نے بنایا ہی کوئی اور نہیں ہے. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. اللہ نے کیسا بنایا اپنے حبیب کو, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. تو خوبصورتی تو پوری جب ہوتی ہے کہ جب نبی پاک کے قدموں پر حاضری دیتی ہے. سرور کائنات کا چہرہ کیسا ہے, میرے آقا کی آنکھیں کیسی ہیں, نبی پاک کی زلفیں کیسی ہے. اللہ اکبر, ایسا حسین کائنات میں کسی اور نے نہیں بنایا. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک چاندنی رات تھی, گھر سے باہر آیا, میں نے دیکھا چاند بہت پیارا چمک رہا تھا, اور اتنے میں نے دیکھا کہ میرے آقا بھی جلوہ فرما ہے. کبھی میں آقا کو دیکھتا, کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا, پھر اپنے آقا کو دیکھتا. کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. ہائے ہائے, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا. ارے چہرے کی بات تو چھوڑو, اگر آسماں نبی پاک کے تلووں کا نظارہ کر لیتا, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. نبی پاک کے حسن کی بات تو یہ تھی کہ جب کفار مکہ جان لینے کے لیے آتے تھے بڑے غصے میں آتے تھے, اور جب نبی پاک کا چہرہ دیکھتے تھے نا تو کہتے تھے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, ایسا نور والا چہرہ ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں ان کا پیغام درست ہے. حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا نا, تلوار ہاتھ میں لے کر آئے تھے, ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک کو شہید کرنا ہے, مگر نبی پاک کا دیدار کیا. تھوڑی دیر پہلے تمنا یہ تھی کہ معاذ اللہ ان کو جان سے مار دوں گا, اور اب کہتے حضور آپ کے نام پر جان قربان کر دوں گا. جان لینے والے آپ کے قدموں پر جان دینے والے بن جاتے. پوچھو بریلی کے تاجدار سے کیسا سراپا تھا. اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت انداز میں نبی پاک کا سراپا بیان کرتے ہیں. کہتے سنو آنکھیں کیسی تھی, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. صحابہ کرام نے چہرے کو دیکھا. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. قرآن پاک میں لفظ آتا ہے کاف ہا یا عین صاد. اس کے معنی ترجمے میں نہیں لکھے ہوتے کیونکہ یہ اللہ جانے, اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانے. مگر امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب اس کے ترجمہ کرنے بیٹھے ہوں گے, اس کو پڑھا ہوگا اور عشق کی نظر سے دیکھا تو اعلیٰ حضرت کے سامنے نبی پاک کا گویا سراپا آ گیا.
کہتے یہ تو پیارے آقا کے مبارک چہرے کی طرف اشارہ ہے. کہتے کاف جو ہے نا وہ تو گیسو کی مانند لگ رہا ہے, پیاری زلفیں نظر آ رہی ہیں. ہاں پیارے آقا کے مبارک ہونٹ, پیارے آقا کا مبارک منہ نظر آ رہا ہے. عین اور صاد یہ دو آنکھوں کی طرف اشارہ ہے. آپ عین اور صاد کو دیکھیں تو وہ آنکھوں جیسا بنتا ہے. تو کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا. میرے آقا کی چہرے کی رنگت کیسی تھی؟ لکھتے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام, جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے, اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کی شان کیسی, اللہ نے طاقت کیسی دی کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. چلو اگر کسی حسین سے ہی پیار کرنا ہے, کسی خوبصورت سے پیار کرنا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی حسین کو آپ جانتے ہوں اس کے پسینے میں بدبو آتی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے پسینے سے بو آتی ہے, جبھی تو ہم عطر لگاتے ہیں, پرفیوم لگاتے ہیں کہ یار کسی اور کو ہماری بدبو تکلیف نہ دے. ہمارے پسینے کا عالم یہ ہے. آؤ میں بتاتا ہوں میرے نبی کے پسینے کا عالم کیا تھا. سرور کائنات کی شان یہ ہے کہ صحابہ عطر کے لیے, خوشبو کے لیے نبی پاک کا پسینہ استعمال فرمایا کرتے. اور سبحان اللہ میرے آقا جس مدینے کی گلی سے گزرا کرتے وہ پوری گلی ہی مہک جایا کرتی تھی. صحابہ اکرام پتہ نہیں پوچھتے تھے کہ آقا کدھر گئے ہیں, راستہ پوچھنے کے لیے پتہ نہیں پوچھتے تھے, گلی کے کنارے آ کے کھڑے رہ جاتے, خوشبو بتاتی تھی کہ میرے آقا ادھر سے گزر کر گئے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار, ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. ارے جو بھٹک جاتا ہے وہ آقا کی خوشبو سے راستہ ڈھونڈ لیتا. اور آقا کی خوشبو کا عالم تو یہ ہے کہ اس زمانے میں تو صحابہ نے پسینے کی خوشبو سونگی نا. آج 1450 سال ہو گئے ہیں, آج کسی عاشق رسول کو مدینے بھیج دو, ہاں بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, شرط ایک ہے ناک عشق والی ہونی چاہیے. وہ مدینے میں داخل ہوگا نا تو وہ خود بتا دے گا کہ یہ فضائیں کچھ اور ہیں, یہ ہوائیں کچھ اور ہیں, یہ خوشبوئیں کچھ اور ہیں. وہ شاعر لکھتا ہے نا عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں. ہے کوئی ایسا حسین؟ چلو بھائی حسین سے ہی پیار کر رہے ہیں, میں آقا کی مثال دے رہا ہوں کہ ان کی خوشبوؤں کا عالم یہ ہے. سنو, ایک تو کوئی بھی حسین ہو اس کے پسینے میں بدبو اور اس کے تھوک سے ہمیں گھن آئے گی نا. تھوک کس کا اچھا لگتا ہے؟ مگر میرے آقا کا لعاب کیسا تھا کہ صحابہ اسے چہرے پہ ملا کرتے تھے, پانی میں ڈالتے تو کھارا پانی میٹھا ہو جایا کرتا. ایک صحابی ہیں حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ, ان کی 4 بیویاں تھیں, اور عرب کے لوگ بہت خوشبو لگاتے ہیں, تو ان کی جو زوجہ تھی, جو ازواج تھیں, وہ خوشبو لگاتی تھیں اپنے شوہر کے لیے. مگر وہ آپس میں بات کرتی ہیں کہ ہم بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی ہیں, مگر ہمارے جو شوہر ہیں حضرت عتبہ یہ سب سے زیادہ مہکتے ہیں, ہم سب سے زیادہ اچھی خوشبو ان کے اندر سے آتی ہے. تو ایک دن انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ حضور یہ تو بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا. کہ حضور آپ تو ہم سب سے زیادہ مہکتے ہیں, پھر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ سنو میرے آقا کی شان. حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ ماجرا یہ ہے, ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے, اسکن پرابلم ہو گیا. اچھا صحابہ بھی بڑے کمال کے تھے, کوئی بھی پرابلم ہو جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے, سب کو پتا تھا کہ سرکار کے در سے سب کچھ ملتا ہے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور کیا عرض کیا کہ حضور میرے جسم پر آبلے پڑ گئے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اے عتبہ ایسا کرو اپنا کرتا اتارو. کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا کرتا اتارا, جیسے ہی کرتا اتارا میرے آقا نے لعاب دہن نکالا, اپنا مبارک تھوک نکالا اور میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا. کہتے وہ دن ہے, آج کا دن ہے, وہ جسم پر جو دانے تھے آبلے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے, میرا جسم خود ہی خود مہکتا رہتا ہے. ہے کوئی ایسا حسین جس کا تھوک ایسا کمال کا ہو, جس کا پسینہ اتنا کمال کا ہو, جو حسین ایسا ہو؟ اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو چاند سے بھی زیادہ حسین میرے آقا سے محبت کیجیے. دوسرا پوائنٹ,
کہ بھائی پیار اس لیے کرتے ہیں کہ بندہ باکمال ہوتا ہے، اسپیشل، باقی لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ اگر چلو کسی باکمال سے ہی پیار کرنا ہے نا، تو میں تو اس باکمال کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے قدموں پر جب کمال حاضری دیتا ہے تو خود کمال بنتا ہے۔ مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی بہت پاورفل آدمی ہو، جس کا آپ کے علاقے میں ہوتا ہے نا فلاں وڈیرا، فلاں سائیں، بہت زمینیں جناب، یہ پورے ایریا پہ اس کا کنٹرول چلتا ہے۔ اچھا اس سے بڑا کون ہوتا ہے؟ منسٹر، اس کا اور بڑے ایریا پہ کنٹرول چلتا ہے۔ اس سے بڑا وزیر اعلیٰ، پورے صوبے پہ کنٹرول۔ اچھا اس سے اوپر وزیر اعظم، پورے ملک پر کنٹرول۔ اچھا ایک دو دنیا کے صدر ایسے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کئی ملکوں پر کنٹرول۔ مگر کتنے سال؟ 5 سال، اور آگے پھر مزید 5 سال، پھر ختم۔ ایک تو زمین کے کچھ حصے پر کنٹرول اور کچھ سالوں تک کنٹرول۔ میں اس باکمال کی بات کر رہا ہوں جو زمین پر کھڑا رہتا ہے تو چاند پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے، دعا فرمائے تو سورج کو واپس پلٹا دیتا ہے۔ وہ آقا ہے کہ جب ہاتھ اٹھائے تو بارش برستی ہے، اشارہ کریں تو بارش رک جاتی ہے، جانور کو اشارہ کریں تو کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، درخت کو اشارہ کریں تو آ کر سجدہ کرتا ہے۔ ارے نبی پاک کا کنٹرول کس پر نہیں ہے؟ کیونکہ کیوں نہ کنٹرول ہو، رب نے یہ ساری کائنات ہی انہی کی وجہ سے بنائی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ارے جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، میں کس کمال کی بات کروں؟ دنیا میں کوئی ایسا بندہ تو بتاؤ نا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر آسمانوں پر حکومت کرتا ہو، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اگر با کمال ہی کی بات کرنی ہے تو نبی پاک سے زیادہ با کمال کون ہے، جن کو اللہ کریم نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ صحابہ پیاسے ہوتے، حدیبیہ کا مقام ہے، آئے تھر کے میدان میں، پیاس کی بات، پانی کی کمی کی بات جلدی سمجھ آئے گی کہ جب پانی کم ہو تو زندگی کتنی مشکل ہے۔ 1500 صحابہ ہیں، وضو بھی کرنا ہے، پانی بھی پینا ہے، سب آ گئے، کہتے حضور پانی نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہ کہا کہ کنواں کھودو، یہ نہ کہا کہ بورنگ کرو، زمین کے اندر سے پانی نکلے گا۔ سبحان اللہ، کونین کے والی نے کیا کیا؟ با کمال سے محبت کرنی ہے نا، سنو کیسی کمال کی انگلیاں ہیں۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا، اب کیا ہوتا ہے؟ ان 5 انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو رہے ہیں، ان 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں۔ 1500 صحابہ نے پانی استعمال کیا اور پانی سب کو پورا ہو گیا۔ پوچھا گیا صحابی سے کہ کتنے لوگ تھے؟ اتنا پانی تھا، لوگ کتنے تھے؟ کہتے تھے تو 1500، مگر جو پانی کا جوش تھا نا، اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو وہ سب کو پورا ہو جانا تھا۔ بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں؟ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ ارے آقا کو رب نے کیسا با کمال بنایا، ہم نے پتھر سے پانی نکلتے دیکھا، آبشاروں سے برستے دیکھا، کنواں کھودو تو پانی نکلتا ہے، مگر انگلیوں سے پانی کبھی نہ نکلا ہوگا۔ میرے آقا کی یہ شان ہے، اور یہ شان ایک بار نہیں، 1 سے زائد بار نبی پاک نے عطا فرمائی۔ تو سبحان اللہ، کمال تو اتنے ہیں، پیارے آقا کے معجزات تو اتنے ہیں، میں ساری رات بیان کرتا رہوں بات پوری نہیں ہوگی، مگر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ چلو آپ کی بات مان لی کہ جناب کسی با کمال سے پیار ہوتا ہے، تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو کائنات میں سب سے زیادہ با کمال ہے، رب کے حبیب ہیں۔ اس پوری کائنات کے اختیارات رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب آ جاؤ تیسری وجہ پر، محبت کیوں ہوتی ہے؟ یا تو حسین ہو یا با کمال ہو، ان دونوں میں تو نبی پاک کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کسی سے محبت ہونے کی کہ اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں، وہ ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں دنیا میں عموماً، کیا وہ آپ کا خیال رکھتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں یار میں تو فلاں فٹ بالر، فلاں کرکٹر، فلاں اداکار، فلاں جناب سیاست دان سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا وہ آپ کا خیال رکھتا ہے؟ آپ کہیں گے وہ میرا خیال کہاں سے رکھے گا، مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، بس مجھے ویسے ہی پیار ہے اس سے، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں، اس کا فین ہوں۔ جس کو تم جانتے نہیں وہ تمہیں نہیں جانتا، تمہارا خیال نہیں رکھتا، بس تم اس کے پیچھے دوڑی جا رہے ہو۔ میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ تم اور میں پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی وہ ہمیں یاد رکھے ہوئے تھے، 1400 سال پہلے ہمارے لیے دعائیں مانگتے تھے، سجدے کرتے تھے، رات رات بھر آنسو بہاتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے کتنی دعائیں کی ہے،
ارے اس سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں جو جب دنیا میں تشریف لائے تب بھی سجدے میں چلے گئے اور کیا کہا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام. اللہ کی بارگاہ میں معراج کی شب گئے, وہاں بھی گناہگار امت کو یاد رکھا, اور جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو صحابہ میں سے کسی نے دیکھا کہ نبی پاک کے مبارک لبوں کو جنبش ہو رہی ہے, کان قریب لے گئے تو وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں. یعنی نبی پاک ہمیں کبھی نہیں بھولے, ہر وقت ہمیں دعاؤں سے نوازا. اور سنو, یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, قیامت کا دن ہوگا اور میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ باقی نبیوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے, میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. وہاں بھی نہ بھولے اور محشر میں بھی نہیں بھولیں گے. بلکہ کیسے تلاش کریں گے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں کیسی پریشان ہوتی, کیسے ڈھونڈتی ہے, نبی پاک اپنے گناہگار امتیوں کو قیامت کے دن یوں تلاش کریں گے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. ان کو اپنا کیا خوف ہے, ہماری وجہ سے تکلیف میں ہوں گے, غم زدہ ہوں گے. اور پھر جب کوئی پکارے گا تو کیا کہیں گے, کیسے آئیں گے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں, ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے, پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. آقا دوڑ کر آئیں گے اور اپنے غلاموں کو بچائیں گے. وہ جگہ جب ماں بھی نہیں پوچھے گی, والد بھی نہیں پوچھے گا, مجھے بتاؤ نا, اگر اس سے پیار کرنا ہے جو تمہارا خیال کرنے والا ہو, تو میرے آقا جب سے دنیا میں تشریف لائے ہمیں یاد رکھا, اب بھی یاد فرما رہے ہیں, قیامت کے دن بھی یاد کریں گے, ادھر بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے. پھر کیا ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اب میں نے آپ کو ایمان کا تقاضا بھی بتا دیا کہ ایمان کی شرط ہے کہ نبی پاک سے محبت کریں اور سب سے زیادہ کریں. اور لاجیکلی بھی اگر 3 وجوہات ہیں محبت کرنے کی, تو ان تینوں میں میرے آقا اس مقام پر ہیں کہ ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی اور نہیں ہے. تو پھر ان کے علاوہ کس سے محبت کرے؟ ہونا تو کیا چاہیے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے.